ایک عالم صاحب کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلے، کام کو جا ہی رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، کہتی ہے نکل جا ہمارے گھر سے، تو اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، تو نے ہماری عزت کو خراب کی ہے، تیری وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہاں سے نکل جا، واپس نہ لوٹنا، ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلا جا، کہیں اور چلا جا، تو چاہے جہاں مرضی رہ لے مگر ہمارے گھر میں نہ۔ والدہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ڈانٹتے ہوئے تو میں رک گیا کہ دیکھوں آخر معاملہ ہے کیا، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے تو گھر سے نکل جا اور واپس نہ لوٹنا۔ تو فرماتے ہیں میں رک گیا، بچہ منتیں کر رہا تھا، زاریاں کر رہا تھا کہ مجھے نہ نکالو، اب میں غلطی نہیں کروں گا، لیکن ماں اسے ٹھکرایا جا رہی تھی کہ نکل جا، دفع ہو جا، واپس نہیں آنا، تو نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے، تو میرا کہنا نہیں مانتا، مجھے ستاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تیری وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، تو نکل جا، واپس نہیں لوٹنا۔ بہرحال ماں نے دھکے دے کے بچے کو باہر نکالا، دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر کے ماں چلی گئی۔ عالم صاحب فرماتے ہیں ماں تو چلی گئی لیکن میں وہاں رک گیا کہ دیکھوں آخر معاملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بچہ 2-4 قدم آ کے چلتا ہے، پھر وہیں آ کے اسی چوکھٹ پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، 2-4 قدم چلا پھر واپس آ کے اسی چوکھٹ پہ لیٹ گیا، لیٹا رہا اور ہوائیں چلتی رہیں، اس کے چہرے پہ مٹی آتی رہی، لیکن وہ اسی چوکھٹ پہ لیٹا رہا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا، جہاں سے اسے کہا گیا تھا کہ دفع ہو جاؤ، وہ اسی چوکھٹ پہ لیٹا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، اس کا چہرہ خاک آلود ہو گیا، اور لیکن وہ وہاں سے اٹھا نہیں، چہرہ خاک آلود ہو گیا، وہاں سے اٹھا نہیں ہے، ہلا نہیں ہے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا، لوگ آتے جاتے رہے، اپنے کام کرتے رہے، لیکن وہ بچہ وہیں لیٹا رہا، اور فرماتے ہیں میں بھی اسے دیکھتا رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کسی کام کے سبب ماں نے دروازہ کھولا اور اپنے لال کو لیٹے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے کو اٹھایا اور کہا کہ تجھے نہیں کہا تھا کہ دفع ہو جا، نکل جا، ہم تو اس سے بیزار ہیں، تو واپس لوٹ آیا، یہاں کیوں سویا ہے؟ بچے نے کہا تھا کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا، آپ کا کہنا مانوں گا، آپ کی بات مانوں گا، آپ کو عزت دوں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ کی نافرمانی کا سبب نہیں بنوں گا، مجھے معاف فرما دیں۔ عالم صاحب فرماتے ہیں یہ کہہ کر جب بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، تو ماں اسے معاف فرما دیتی ہے، فرماتی ہے جب میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میں نے بچے کو بلایا اور پوچھا بیٹا تجھے تو گھر سے نکالا گیا تھا، بے عزت کیا گیا تھا، اور تجھے کہا گیا تھا واپس نہیں لوٹنا، لیکن تو تھوڑا آگے گیا ہے، واپس لوٹ آیا ہے، تھوڑا آگے گیا ہے، واپس لوٹ آیا ہے۔ اے بیٹے بتا تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے تجھے گھر سے نکالا گیا اور تم واپس کیوں لوٹ آیا؟ تو حضرات گرامی اس بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا اور ایک ماں نے مجھے نکالا تھا اور کہا تھا کہ واپس نہیں لوٹنا، تو میں نے سوچا کہ واقعی اب واپس نہیں لوٹنا، میں کچھ دیر چلا، کچھ آگے گیا، پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میں یہاں سے چلا جاؤں تو مجھے دنیا مل جائے گی، دولت مل جائے گی، دوست مل جائیں گے، عزیز و اقارب مل جائیں گے، دنیا تو مل جائے گی، امیر بھی بن جاؤں گا،
لیکن مجھے ماں نہیں ملے گی، مجھے ماں نہیں ملے گی۔ یہی سوچ کے میں واپس لوٹا اور اسی در پہ سویا رہا، یہاں تک کہ مجھے ماں سے امید تھی کہ ماں مجھے گلے لگا لے گی، اور ماں نے مجھے گلے لگا بھی لیا ہے، ماں نے مجھے گلے لگا بھی لیا ہے اور مجھے گھر لے کے جا رہی ہے۔ تو عالم صاحب فرماتے ہیں ماں تو اپنے بچے کو لے کے گھر چلی گئی، لیکن مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یار ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس بچے کو وہ نکال رہی ہے کہ دفع ہو جا، تو نے واپس نہیں لوٹنا، تو ہماری بے عزتی کا سبب بن رہا ہے، تو میری بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، اور جب بچہ کہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی چوکھٹ پہ لیٹ جاتا ہے، اسی دروازے پہ پڑا رہتا ہے، لو لگا لیتا ہے کہ اب کہیں نہیں جانا، اب رہنا ہے تو یہاں رہنا ہے اور رہ کے دکھانا ہے۔ تو جب ماں کے سامنے وہ عاجزی کرتا ہے، وہ ماں کے سامنے جب عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے، ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کی غلطیاں بھی معاف کر دیتی ہے، اسے اپنا بنا لیتی ہے، اور ایک رب عز و جل، ایک رب عز و جل جو قرآن پاک میں متعدد مقام پہ فرماتا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، ان اللہ غفور رحیم، جس کے القابات ہیں، رحمان جس کی صفت ہے، رحیم جس کی صفت ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، اور جس نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو بخش دیا ہے، جس نے اپنے شرک کرنے والوں کو بخش دیا ہے، تو وہ رحمان، وہ رحیم، جب بندہ اس کی چوکھٹ پہ لو لگا لے، اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہے، تو کیوں نہ ہو وہ رحمان بخش دے گا، کیوں نہ ہو کہ وہ رحیم رحم فرما دے، وہ معاف فرما دے۔ آج اگر ماں کی چوکھٹ پہ بچہ لیٹا رہتا ہے اور نہیں جاتا کہ ماں مجھے گلے لگائے گی، اور اس امید پہ ہی نہیں جاتا کہ ماں مجھے گلے لگائے گی اور ضرور لگائے گی، تو ماں اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اور ایک بندہ اپنے رب عز و جل سے اگر یہی امید لگا کے رب تعالیٰ کے در پہ پڑا رہے کہ کبھی تو میرا رب عز و جل مجھ پہ نظر فرمائے گا، کبھی تو میرے گناہ کو معاف کرائے گا، تو ایک ماں اور ایک رب عز و جل جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ تو اسی سے لو لگائیے۔ یہ دنیا کے سہارے، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں، یہ دوستیاں، یہ تو ختم ہو جانی ہے، ان کا تو نام ہی نہیں آنا، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لو لگائیں، ہم دوستی لگائیں، ہم محبت کریں، تو فقط اللہ عز و جل سے کریں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے، دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور رب عز و جل ساتھ رہتا ہے، رب عز و جل نہیں چھوڑتا۔ دنیا اگر کسی سے امتحان لے تو اسے تنہا کر دیتی ہے، اکیلا کر دیتی ہے، اور جب عز و جل کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے